الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات گرامی جن میں آپ نے کچھ کام کرنے والوں یا نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، جو ایسا کرے یا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے اس کے حوالے سے کچھ مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے معروضات عرض کی ہیں۔ آج بھی سرکار کا ایک ایسا ہی فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اجاب السلام فهو له ومن لم یجب السلام فلیس منا۔ ارشاد فرمایا جو سلام کا جواب دے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو سلام کا جواب نہیں دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ مسلمانوں کی ایک خاص نشانی اور علامت ہے۔ دنیا کی ساری قومیں جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی لفظ کہتے ہیں، کوئی ہیلو کہہ دیتا ہے، کوئی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ دیتا ہے، کوئی اور اس طرح کے الفاظ۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ملاقات کے وقت سب سے بہترین کلمات سکھائے ہیں کہ جب تم آپس میں ملو تو السلام علیکم کہو، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں اور یہ بہت پیاری دعا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کچھ آداب اہل ایمان کو تلقین فرمائے۔ ان میں ایک ادب یہ بھی سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ جب کسی کے گھر جانا ہے اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو داخل ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں کو سلام بھی کیا کرو۔ جب ملاقات ہو اس وقت بھی سلام کرو، کسی کے گھر میں جاؤ جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہو، اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ اور گھر والوں کو سلام کرو۔ بلکہ یہاں تک یہ حکم دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی کسی لفظ کے ساتھ، سلام کے کسی لفظ کے ساتھ دعا دے، تم جواب میں اس سے بہتر کلمہ کہو۔ اگر بہتر نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ویسا ہی لوٹا دو جیسا تمہیں سلام کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ آج ہمارے ہاں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپس میں ملیں، کیا حال ہے، آداب عرض، اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں، اور گھر میں جائیں وہاں سلام کا رواج ہی نہیں رہا، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے گھر والوں کو سلام کرنے سے میرے درجے مرتبے میں کمی آ جائے گی۔ حالانکہ حکم یہ ہے جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور یہ سرکار کی اتنی پیاری سنت ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر تنگ دستی اور فقر و فاقے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، حالات بڑے خراب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب گھر میں جاؤ سلام کیا کرو اور 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، میں نے سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر کچھ عرصہ عمل کیا، ایک مرتبہ پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ تمہاری تنگ دستی افلاس کیا ہوا اس کا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، جو آپ نے طریقہ بتایا تھا اس پر عمل کیا ہے، اللہ کریم نے صرف میری تنگ دستی ہی دور نہیں کی بلکہ اب مجھے اوروں کی تنگ دستیاں دور کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اب اتنا اضافہ فرما دیا کہ میں دوسروں کی مدد بھی کرتا ہوں، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی بہت پیاری سنت بھی ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی فقیہ ہوئے ہیں، محدث بھی ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب بھی گھر میں جاؤ سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی سلام کرو۔ پوچھا کہ جب گھر میں کوئی نہیں تو کس کو سلام کیا جائے؟ فرماتے ہیں، اس وقت کہو السلام علیکہ ایھا النبی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو۔ اور اس کی حکمت لکھتے فرماتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں موجود رہتی ہے۔ جب تم اس طرح سلام کرو گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ سلام کرنا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن مجید نے اس کا باقاعدہ حکم دیا اہل ایمان کو کہ جب بھی آپس میں ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو سلام ضرور کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو ایک نعمت عطا کی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، وہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور غور سے سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ اس طرح یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، قوم لوط پر عذاب لے کے آئے تھے، انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور جیسے ہی وہ آئے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، قال سلام، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم کچھ اجنبی لوگ لگتے ہو۔ بعد میں آگے واقعہ طویل نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کے آئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا طریقہ، نبیوں کا طریقہ، محبوب کریم علیہ السلام کی سنت اور مسلمانوں کو آپس میں محبت اور پیار بڑھانے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ،
اور ارشاد فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں اگر اس پر عمل کرو تو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا جب بھی ایک دوسرے کو ملو تو سلام سے ابتدا کیا کرو۔ سلام میں پہل کرنے والا یہ کامل مومن ہونے کی علامت ہے، محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا جب اس کو پھیلاؤ گے محبت پیدا ہوگی، ایمان کامل ہوگا، اس کی برکت سے جنت میں داخلے کی اللہ سعادت عطا فرما دے گا۔ اور مسلمانوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل اور بہتر شخص کو قرار دے دیا جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ویسے تو حکم یہ ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام میں پہل کون کرے؟ ارشاد فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر سے آئے وہ ان کو سلام کرے۔ یہ آپ نے ایک ترتیب بتائی، لیکن خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا؟ یہ جو حدیث ہے سرکار نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا اللہ رب العزت کے زیادہ مقرب ہو جاتا ہے، خالق کائنات کا زیادہ قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سرکار نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ جب بھی سرکار کی کسی سے ملاقات ہوتی ہمیشہ پہل سلام میں سرکار ہی فرماتے، آپ سلام میں پہل کرتے۔ یہ حکم دیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بچوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور سرکار نے بچوں کو سلام کرنے میں بھی پہل فرمائی۔ یہ سرکار کی انکساری ہے، عاجزی ہے۔ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرا مجھے سلام کرے اور یہ سمجھتے شاید سلام پہلے کرنے سے میرے مرتبے مقام میں کمی آ جائے گی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے ہمیشہ آپ نے سلام میں پہل فرمائی ہے۔ جذب القلوب شیخ محقق علامہ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، مدینہ شریف کی تاریخ اور مدینہ شریف کے فضائل پر مشتمل آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں آج بھی جب زائر سرکار کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتا ہے اس کے سلام کرنے سے پہلے سرکار پہلے ہی سلام فرما دیتے ہیں۔ اب بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام روضہ پاک سے پہلے سلام میں پہل کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، سرکار کے اوصاف میں سے ہے۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اب بھی سرکار حاضر ہونے والا بعد میں سلام عرض کرتا ہے، سرکار پہلے ہی سلام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، سرکار کا حکم بھی ہے۔ بلکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمانوں میں افضل کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ان میں سلام میں پہل کرے۔ آپس میں قطع تعلقات توڑ دینا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ حکم یہ ہے اگر مسلمانوں میں دنیاوی وجہ سے قطع تعلقی ہوگی کسی دنیاوی وجہ سے تو سرکار نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے تعلقات توڑ کے نہ رکھو۔ 3 دن تک اگر ایک دوسرے سے تعلق ختم ہے تو سرکار نے فرمایا جب بھی ملاقات ہو ان میں افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں ناراضگی ہو جائے ساری زندگی کے لیے ہو جاتی ہے، راضی کرانے کی کوشش بھی کی جائے لوگ راضی ہونے کا نام نہیں لیتے، دوسرے کو معاف کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام جوڑنے والا مذہب ہے، توڑنے والا نہیں۔ اسلام محبتیں پھیلانے والا دین ہے، نفرتیں پھیلانے والا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا آپس میں تعلقات کو ختم نہ کرو۔ اگر کسی وجہ سے ترک تعلق ہو ہی گیا ہے تو سرکار نے فرمایا افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اگر دوسرا جواب دے دے تو ٹھیک، اگر وہ جواب نہیں دے گا اب گناہگار وہ ہوگا، سلام کرنے والا اس گناہ سے نکل جائے گا۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اور حکم یہ ہے سلام کا مطلب ہے سلامتی، امن۔ جب کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری طرف سے
تمہیں جان، مال، عزت، آبرو کی سلامتی کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ نہ تمہاری جان کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ تمہاری عزت اور آبرو کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور ایک مسلمان کے اوصاف میں سے وصف بھی یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور سلام کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ میری طرف سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، میں تمہیں اس کی حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایک آدمی ملے تو اس کو السلام علیکہ کہا جائے، یہ علیکم جمع کے لیے آتا ہے، تم سب پر سلامتی۔ ہمیں حکم ہے ایک ہو اسے بھی کہو السلام علیکم، اور ایک سے زیادہ ہو، بہت بڑی جماعت ہو، اسے بھی کہو السلام علیکم۔ اب سوال یہ پیدا تھا جب ایک ہے تو اس کو علیکہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمیں یہ حکم دے کے بتا دیا گیا کہ جس وقت تم سلام کرو تو یہ نیت کر لو کہ ایک تمہیں سلام کر رہا ہوں اور ایک تمہارے ساتھ جو دو فرشتے ہیں جنہیں کرام کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، ان کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت کر کے کہو گے السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے گا، اب تین افراد کی طرف سے تمہیں سلامتی، رحمت اور برکت ملنے کی دعا دی جا رہی ہے۔ جب وہ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلامتی کی دعا بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے، برکت کی دعا بھی ہے۔ اگر یہ نیت کر لو گے، ایک کو سلام کیا ہے، جواب میں کم از کم تین افراد کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعائیں نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ اسلام ہی وہ پیارا مذہب ہے جس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب نماز پڑھتے ہو دائیں طرف سلام پھیرو تو یہ نیت کر لو میرے دائیں طرف جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں سب کو سلام کر رہا ہوں، اور جب بائیں طرف منہ کر کے سلام پھیرو یہ نیت کر لو۔ نیت کا مطلب دل میں ارادہ کر لو، زبان سے نہیں کہنا، دل میں یہ ارادہ کر لو کہ بائیں طرف جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی معصوم مخلوق جتنے فرشتے دائیں بائیں ہیں ان کی طرف سے بھی سلامتی کی دعا مل جائے گی، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ فرشتے وہ معصوم مخلوق ہیں جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جب ایسی معصوم مخلوق سلامتی، رحمت اور برکت کی دعائیں دے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور کسی مسلمان کے حق میں ایک مرتبہ بھی زندگی میں یہ دعا قبول ہوگی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کرے تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ اس کا جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، جواب میں آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام، سلام کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن قرآن حکیم کا حکم یہ ہے کہ بہتر لفظ سے جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا 10۔ دوسرے صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے ان کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ کے آپ نے فرمایا 20۔ ایک اور تیسرے صحابی حاضر ہوئے، سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا، وہ بھی بیٹھ کے آپ نے فرمایا 30۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 10، 20، 30 کیا مراد ہے اس سے؟ ارشاد فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اسے 10 نیکیاں ملی ہیں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اسے 20 نیکیاں ملی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اسے 30 نیکیاں ملی ہیں۔ اب اس سے زیادہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، ومغفرۃ اور کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہ 3 کلمے کہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جواب میں بھی اگر کسی نے اتنا کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں بھی آپ اتنا ہی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے بھی 30 نیکیاں مل جائیں گی سلام کرنے کی وجہ سے، آپ کو بھی 30 نیکیاں مل جائیں گی جواب دینے کی وجہ سے۔
تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو اسلام میں سلامتی، امن، محبت اور پیار کو فروغ دینے والے ہیں۔ اب سلام کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ پہلا یہ کہ سلام واضح الفاظ کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارے یہاں جیسے ہر چیز میں لوگوں کو سپیڈ لگی ہوئی ہے، تیزی، سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ بالکل گناہ ہے۔ یہ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم جو پورا لفظ ہے درست الفاظ کے ساتھ یہ ادا کیجیے، یہ سنت ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا وہ طریقہ ہے۔ تو درست الفاظ کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے، اور جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درست الفاظ کے ساتھ جواب دینا ضروری ہے۔ اگر الفاظ میں کمی کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جب لام کے ساتھ وہ لام ختم بھی کر دیتے ہیں یا الف کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ شریف کے ارد گرد کثیر تعداد میں یہودی آباد تھے، اور یہ یہودی بڑی شریر قوم ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، ہمیشہ یہ نقصان تھا۔ بلکہ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی سوچ ہوتی ہے، یہودی ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ سے یہ شریف لوگ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے انہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا ہے کہ جو مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن ہے وہ یہودی ہیں۔ تو مدینہ شریف کے ارد گرد بھی بڑے یہودی رہتے تھے، مسلمان جب آپس میں ملتے وہ کہتے السلام علیکم، اور یہودی مسلمانوں سے ملتے وہ سمجھ گئے کہ مسلمان اس لفظ کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں، وہ کہتے السلام علیکم، السلام نہیں کہتے السلام علیکم، لام اور الف کو درمیان سے ختم کر دیتے۔ السلام کا مطلب تم پر سلامتی ہو، اور السلام کا مطلب تمہیں موت آ جائے، ہلاکت، تباہی اور بربادی اس کا مطلب ہے۔ وہ ملتے کہتے السلام علیکم، تم مر جاؤ، تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ کچھ وقت تک یہ کہتے رہے، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ ظالم دعا نہیں دیتے بلکہ یہ تو بد دعا دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں کی ایک جماعت آئی، ایسے بے دین گستاخ اور وہ دیتا دلیری کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں بھی یہی لفظ بول دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آئے، تم تباہ اور برباد ہو جاؤ، تم پر لعنت ہو۔ جب ام المومنین نے یہ کلمات کہے، سرکار نے فرمایا مہلا یا عائشہ، اے عائشہ نرمی کرو، اتنی سختی نہ کرو۔ عرض کی آقا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ تباہی، بربادی اور موت کی بد دعا دے رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے جواب میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو بد دعا تم میرے لیے کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ اب اس سے ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوا، پہلا تو یہ کہ السلام علیکم درست لفظ کے ساتھ سلام کہنا ہے، اگر اس میں کمی کر دیں گے معنی بدل جائے گا۔ دوسرا یہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے ہم اسے سلام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے اب اسے وعلیکم السلام نہیں کہنا، وعلیکم کہہ دو، اور نیت یہ کر لو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں اللہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نیت کر کے وعلیکم کہہ دو۔ جب ام المومنین یہ کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آ جائے، تم تباہ برباد اور ہلاک ہو جاؤ، تم پر لعنت ہو، سرکار نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، اور آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا عائشہ اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ایسی سختی کہ گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، اولاد والدین سے دور، والدین اولاد سے دور، بھائی بھائی سے دور، یہ مزاجوں کی سختی، بات کرتے تو ایسے جیسے دوسرے کو ہتھوڑا مارا جا رہا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام نرمی کو پسند کرتا ہے، اختلاف بھی اگر ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ، اختلاف رائے کی اسلام اجازت دیتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ اس انداز سے گفتگو کرو کہ تمہاری بات گولی کا کام دے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام دلوں میں محبت اور نرمی پیدا کرنے والا دین ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ
اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا عائشہ نرمی جس چیز میں ہوگی اس کو زینت دے گی اور جس چیز سے نکل جائے گی اس کو عیبدار بنا دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی اگر غیر مسلم سلام کرے تو وعلیکم، یا ویسے تو ہمیں بتایا کہ یہدیکم اللہ کہہ دو، اس کے جواب میں کہہ دو یہدیکم اللہ، لیکن ہمارے یہاں غیر مسلم یہ سمجھتے نہیں، اگر جواب میں یہ کہا جائے کہ وہ کہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے مجھے، تو سرکار نے اس حدیث میں یہ طریقہ بھی بتا دی، صرف وعلیکم کہہ دو اور نیت یہ کر لو کہ اللہ تمہیں اسلام کی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں سلام کرنا کہاں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں، بس آتی سلام۔ کئی دفعہ مسجد میں آتے ہیں، آگے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، آنے والا یہ سمجھتا ہے سلام ضرور کرنا ہے، تو سلام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو میرے سلام کرنے سے کسی کے کام میں حرج تو واقع نہیں ہوگی۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیسے جواب دے گا، جو تلاوت کر رہا ہے وہ کیسے جواب دے گا، جو ذکر کر رہا ہے وہ کیسے جواب دے گا۔ اگر لوگ اپنے کسی ایسے دینی کام میں مصروف ہیں، اب میں بیان کر رہا ہوں، باہر سے آگے کوئی سلام کرے میں کیسے جواب دوں گا۔ اب اگر لوگ کسی دینی کام میں مصروف ہیں تو پھر حکم یہ سلام نہ کرو، خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں اگر فارغ بیٹھے ہیں آپ سلام کر لیں، آنے والے نے سلام کر لیا، جتنے بیٹھے ہیں کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو گنہگار سارے ہوں گے۔ لیکن سلام کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ایسے موقع پر سلام تو نہیں کر رہا کہ آگے کوئی اپنی عبادت میں مصروف، کوئی ذکر تلاوت میں مصروف ہے اور میرے سلام کرنے سے حرج ہوگا، تو اسے چاہیے اس وقت وہ خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے۔ اگر لوگ فارغ ہیں تو بے شک سلام کہیں، یہ سلام دعا ہے اور دوسرے کو دعا دینی چاہیے، دوسروں سے دعائیں لینی چاہیے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کس کی زبان کھلے ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہوئے، حضرت جنید بغدادی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے ایک مرتبہ گزر رہے تھے راستے سے ایک سقا لوگوں کو پانی پلانے والا، آج کل تو وہ رواج نہیں، پہلے زمانے میں پانی کی بڑی کمی تھی، دور دراز سے پانی بھر کے لایا جاتا، لوگوں کو پلایا جاتا۔ وہ سقا پانی پلا رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا اللہ اس پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پی لے۔ جب آپ نے یہ سنا فرمایا بھائی ایک گلاس پانی کا مجھے بھی دو۔ اس نے پانی کا گلاس پیش کیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیا۔ جس وقت اٹھے تو ساتھ خادم تھا، عرض کی حضور آپ تو روزے سے تھے اور پانی پی کے روزہ توڑ دیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا ہے میں روزے سے ہوں، یہ نفلی روزہ ہے، اس کی قضا بعد میں کر لوں گا، لیکن یہ جو دعا دے رہا ہے پتہ نہیں بعد میں یہ دعا نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا اس وقت اس سے دعا لے لو، نفلی روزے کی قضا بعد میں کر لیں گے۔ تو ایک مسلمان کی دعا، بے غرض دعا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العزت جو بے غرض دعا کسی کے لیے کی جائے خالق کائنات قبول فرماتا ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے دوسروں کو دعائیں دیتے رہو، دوسروں سے دعائیں لیتے رہو، ملاقات کرو تو السلام علیکم کہو، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے اسے جزاک اللہ کہہ دو، یہ بھی ایک دعا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی نیکی کرے کہتے شکریہ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، یہ لفظ بھی اچھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر لفظ یہ ہے اسے کہا جائے جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اگر آپ شکریہ کا لفظ بولیں گے تو اس سے اس کو دعا نہیں ملی، لیکن جب جزاک اللہ کہہ دیں گے تو اس سے اس کو دعا مل گئی ہے، اور اگر ایک مرتبہ بھی یہ دعا قبول ہوگی اس کے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ اس لیے خود بھی یہ عادت اختیار کریں۔ اسلام کی کتنی پیاری تعلیم ہے، چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، تجھ پر رحمت ہو۔ اسلام سبق دیتا ہے ہر موقع پہ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھو، دوسروں کو دعا دیتے رہو، دوسروں کی دعائیں لیتے رہو۔ یہ اسلامی تعلیمات معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ خود سیکھیے، عمل کیجیے، دوستوں کو سکھائیے، بچوں کی تربیت کیجیے، یہ پیارے کلمات انہیں سکھائیے۔ اگر سارے یہ کہنا شروع کر دیں تو معاشرے میں ایک نور ہوگا، ایک سکون ہوگا۔ یہ دعائیں دیتے رہیں گے، دعائیں لیتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی قبول ہو جائے گی، اور جب قبول ہو جائے گی تو دونوں جہاں سنور جائیں گے۔
یہ سرکار کی تعلیم تھی، ارشاد فرمایا جو سلام کا جواب دے دے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو جواب نہیں دیتا سرکار نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ آخری عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ بندہ دور، لوگ ہاتھ اٹھا کے ایسے ایسے کر دیتے ہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب اگر اشارہ اس لیے کیا کہ وہ دیکھ کے میری طرف متوجہ ہو جائے، شریعت کا حکم ہے اشارہ کرتے ہو کہہ دو السلام علیکم، اور وہ جواب میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے وعلیکم السلام، نہ یہ سلام کرے نہ وہ، یہ بھی ایسے کیسے کرے وہ بھی ایسے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے بچانا ہے۔ اشارہ ضرور کرے اگر وہ دور ہے، لیکن زبان سے کہیں السلام علیکم، وہ سننے والا بھی جواب میں اشارہ کرے اور کہہ دے زبان سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت دور ہونے کے باوجود آواز نہیں پہنچ رہی لیکن دعا ضرور پہنچ رہی ہے۔ پروردگار عالم اسلام کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا